السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے پروگرام بیس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتے کا دن ہے اور 12 اکتوبر ہے. بہت ہی اہم معاملات ہیں. ایک تو کشتی، ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا. آپ سمجھ جائیں یہ جو کشتی ہے نا اس گورنمنٹ کی، یہ ڈوب رہی ہے. اور بڑی کوشش کے باوجود ایم این اے سینیٹر سارے وہ کے پی کے میں ہیں، گھروں میں تشدد کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ لوگ آ کر ووٹ ڈالیں. لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار. کون سا ضمیر کی باتیں کرتے ہیں یہ؟ دکھ اور افسوس ہوتا ہے. آئے قرآن مجید پہ حلف دیا کر بتائے ضمیر کی باتیں ہو رہی ہے یہاں پر. یعنی یہاں بے ضمیرہ لوگوں کو کر کے آپ ووٹ ڈلوا رہے ہیں. اور عمران خان سے منت ترلا چل رہا ہے، جو میری اطلاع ہے منت ترلا چل رہا ہے کہ جناب شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے. پہلے عمران نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اس بلاک میں آ جائے. یہی تو کہا تھا کہ چائنا، رشیا، ترکی یہ اس بلاک میں آئے. آپ کو امریکہ کے ساتھ رہنے کے ملا کیا ہے؟ ذرا بتائے تو صحیح نا کیا ملا ہے. الٹیمیٹلی آپ اس وقت آئے ہیں جب دیکھا کہ حال کوئی نہیں ہے، ملک کی تباہی و بربادی کر دی اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم نے. تب اس کو خیال آیا ہے کہ جناب ہم اس بلاک میں آ جائیں. یہ بلاک اب اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ بلاک اتنا آسان نہیں ہے. راول پنڈی بینچ نے بھی جو ہے 14 اکتوبر 16 اکتوبر تک بند کر دیا. راول پنڈی میں کس بات کی پریشانی ہے؟ راول پنڈی کا کیا تعلق اسلام آباد کا؟ وہاں اب علاقے 3 دن اب بند ہی رکھیں گے. یہ نظام کس لیے بند رکھیں گے ہم نظام؟ پنڈی تو سسٹم ہی علیحدہ ہے. پنڈی کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اور 144 کا نفاذ ایسی ہے جیسے بانٹ رہے ریڑیاں بانٹ رہے ہیں. وہ سیکٹری ہوں بیٹھا ہے، وہ ڈگا ڈگ مورے لگا کے ایک اسٹائل سے بیٹھ کر نام لکھتے ہیں. پتہ نہیں میرے تو خیال سے وہ بھی نہیں لگتا کہ وہ خود کچھ کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر ٹھپے پہ ٹھپا لگ کے کام ہو رہا ہے. میں نے چیلنج کر دیا، کھانے وال میں کیا ہے، لیا میں کیا، ڈی جی خان میں کیا، ویاڑی میں، وزیر آباد میں، گجرانوالہ میں، ہر جگہ. تو انہوں نے 144 کا نفاذ، اور یہ مذاق ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ؟ اکٹھے ہوتے ہیں 144 سے پکڑتے ہیں، اگلے دن لوگ نکل جاتے ہیں. یعنی آپ کیا ظلم کیا کر رہے ہیں؟ عدالتوں میں بوجھ لہدا ڈال رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں آپ لہدا ڈال رہے ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ نہ آپ غلط کریں، اگر کوئی احتجاج کرنا یا تو بند کر دے، کہہ لے پابندی ہوگی، کوئی نہیں کرے گا، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا. اس کو بہرحال چیلنج کر دی ہے، درخواست دائر کی ہے. 3 نوٹیفیکیشن میرے پاس آئے تھے. کچھ ایف آئی آریں آئی ہیں. ایف آئی آریں وہی ہیں، ملتان میں لوگوں کو پکڑا. یعنی ڈر اور خوف. بھی اگر احتجاج کر رہے تھے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کا کیا ایشو ہے؟ لیکن یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. اس کو روکنے کی کوشش پوری کی جا رہی ہے، لیکن بڑا مشکل کام نظر آتا ہے مجھے، میں بتا دوں آپ کو. اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بڑی خبر اس کانٹیکس میں ہے کہ جناب اس میں آرڈر جاری کر دیا ہے جسٹس شاہیل کامران شیخ کا، اور 21 اکتوبر کے لیے رکھا ہے کچھ نہیں. اب آخری سہارا جو ان کے پاس مخصوص اپنا پورا کرنے کے لیے نا ووٹ، وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کو نوٹیفائی کرانے کی بات کریں گے اسپیکر کا کہ کیا حوالے سے. یہ ان کی کوشش آخری ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء پاکستان کو نوٹس ہو گیا تھا، انہوں نے جواب کوئی داخل نہیں کیا، تو الٹیمیٹلی ان کے خلاف تو یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی گئی، آرڈر جاری کر دیا. اس کے بعد باقی جو ایشو ہے اپنا پاکستان، سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، اور ان کے اوپر جو ہے ابھی پاکستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حد تک تو یک طرفائی کارروائی کے کانٹیکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان کو نوٹس دوبارہ کیا ہے، ایڈریس میں نے دے دیا ہے ان کا، اور انشاءاللہ العزیز امید بڑی ہے کہ 21 سے آگے یہ بھاگیں گے نہیں. دن ایسا توڑ جانا ہے، دن رہ گئے نہیں تھوڑے، یہ یاد رکھیے گا. کوششیں میری یہی ہیں. میں 144 کے حوالے سے بڑا سخت مخالف ہوں، یا کیا کہوں، آپ جس طرح بھی کہیں. کوشش میری یہی ہے کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق کام کرتا میں رہوں. میں نے کوئی احسان نہیں کرنا، نہ میں کوئی ایسی بات ہے، نہ میرا کوئی کنسرن ہے. میرا کنسرن صرف کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی رکھے، مشکلیں آسان کرے.
عمران خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں لاہور، اس میں میں نے مراسلہ لکھا ہے، وہ مراسلہ بیک گراؤنڈ پہ ساتھ چل رہا ہے. اور کوشش کیا ہے وہ ذرا سمجھ آئیے گا، بڑا سمپل سا ایشو ہے. بھائی عمران خان سے ڈر اور خوف کس بات کا؟ آپ وہ ایک صالح ظافر نے ایک وہ خبر جاری کر دیا، وہ خبر میں بیک گراؤنڈ میں چلا دیتا ہوں. جناب وہ عبدالغفور الجب صاحب، جناب عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، کسی نئے سیل یا بیرک میں نہیں ڈالا جا رہا، خصم سابق تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں، آرام آسائش کے بارے میں کبھی شکایت نہیں کی، 3 گھنٹے کی ورزش کرتے ہیں، قید تنہائی میں رہنے اور صحت کے بارے میں افواہیں جھوٹ ہے. افواہیں ہو رہی ہے نا، وہ بھائی بلائے لوگوں کو، وہ کوئی دیر لگتی ہے، ساروں کو مت بلائیں. کسی کی اچھی طرح ہم اگر آتے ہیں یا عمران خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں اور آئے، انہیں ملائیں. آپ حرج کیا ہے ان میں؟ ملانے میں حرج کیا ہے؟ کس بات کا تھرڈ؟ آپ لازم نہیں چاہتے ہم اب. اور اس کے لیے کمیشن بنانے کا کہا ہے عمران خان صاحب. آپ انوائٹ کریں. آپ کے کہنے سے کیا کہتے ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کی بات کیسے مان لیں اڈیالہ کی؟ کس بنیاد پہ مانے؟ یہ ذرا سمجھائیں سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب، آپ ذرا یہ سمجھا دیں کہ کس بنیاد پر یہ سارا کچھ کریں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ کی کیا بات ہے. بہرحال میری کوشش یہی ہے کہ میں ان چیزوں کو اس تناظر میں لے کے جاتا ہوں. اور صالح ظافر صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں تو عام مشہور ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ تو سارا آپ کو اندازہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. اور نیب کا کرپشن کا برا حال ہے، اس پہ IMF بھی ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو عمران خان کے خلاف کیا اور یہی تو ہے اور کیا ہے. IMF اگر باتیں مانی تو پورے مانے نا، زیادہ آزاد اور خود مختار بنایا جائے، یہ ذکر ہے نیب کے حوالے سے. اور IMF نے پاکستان میں سرکاری بدنظامی کی جو نشاندہی کی ہے وہ یہ ساری اب ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہاں آ جائے. اور ایک اور کام جو کیا ہے جناب جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے آرڈر جاری کر دیا ہے انتخابی نشان لینے سے متعلق. عمران حامد خان نہیں آئے، انہوں نے کہا آخری دفعہ 21 اکتوبر کو پیش ہو. ہر حالت میں نظر آ رہا ہے آپ کا مائنڈ کیا ہے. آپ جاتے ہوئے بھی وہی، یعنی آپ کو جلدی کس بات کی قاضی صاحب؟ کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ کیا ہے ایسا؟ یہ تو لگا ہی نہیں اس وقت تک. یعنی آپ کو آرٹیکل 63 ہے اور یہ ساری باتوں کو، یعنی یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو آپ نے انتخابی نشان لیا، آپ نے جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ذاتی رنجش کا لفظ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ تو جواب ان کی طرف سے آنا. جی ریٹائرمنٹ کے بعد منتظر رہیں گے، ورنہ تو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ایک کسی جھونپڑے میں زندگی گزارنی ہے. اور ظالموں لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ظالموں قاضی جا رہا ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے نا یہاں تک، ورنہ قاضی کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ اچھی چیزیں آتی تھی، لیکن اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ قاضی جا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور ملک آگے کی طرف چلا جائے. اگلی جو بات آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے. عاطف خان نے انٹرویو دیا ہے اور اچھا انٹرویو دیا ہے، بہت سی باتیں سوال اٹھائے ہیں انہوں نے. ایک دوسرے پر ڈبل گیم کا شک کر رہا ہے، لیکن ڈبل گیم والے جو ہیں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، چھپے نہیں جاتے. سب سے زیادہ مختلف بیانات نقصان پہنچا رہا ہے. جو اڈیالہ جائے اپنی علیحدہ بھرت کر دیتا ہے، جس سے ورکر کنفیوژن میں ہے. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا خان صاحب سے 4 ملاقات ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں اختلاف نہیں، اتحاد کا وقت. اور یہ بھی میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے پرنسپل سے نکلنا ہے. آپ کو واقعی اتحاد کی ضرورت ہے. اس طرح کے ایلیمنٹ بالکل نہیں، اس سے ڈس ایڈوانٹیج بہت ہے، اس سے بہت سے مسائل آ رہے ہیں، بہت سے پرابلم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یاد رکھیے گا زندگی وہی ہے جو چیزوں کو آگے لے کر چلتی ہے. اور اس وسطیت کے دور میں آپ کو آگے چلنا ہے، پیچھے نہیں رہنا. آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں بڑی زبردست بات ہے ایک اور جو سمجھ میں بات آئی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کو وہ بھی بات سمجھ میں آ جائے. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا. اور اس کے بارے میں جو بات خبر آئی ہے کہ SSC کانفرنس کے بعد 5 سینئر ججز کا پینل بھیجا جائے گا. اس میں جسٹس منصور شاہ کے علاوہ کسی جج کو جسٹس چیف سے تعینات کیا. دیکھنا اس پر باقی ججز مان جاتے ہیں یا نہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. اور اس میں جسٹس امین الدین خان کا نام نوٹ کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہی چیف جسٹس ہوں گے. دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف ترمیم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کے حوالے سے نہیں ہے. اس کو چیلنج تو ہم کریں گے، ہم جا رہے ہیں. چیلنج آلریڈی بھی کر دیا ہوا ہے، وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ہم تو کوششیں ساری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہی ہوں گے.
جو مرضی آپ کر لیں، جس طرح مرضی آپ چیزوں کو نگیٹ کر لیں، ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، سسٹم کی تباہی اور بربادی کر دیں. یہ سسٹم آپ کے اپنے گلے میں پڑنے والا ہے، یاد رکھیے گا. یہ سسٹم آپ کے اپنے گلے میں پڑنے والا ہے اگر سمجھ کی بات ہو. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.